بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 26 تاریخ ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ اسی مناسبت سے ایک عدد آیت اور ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے۔ کس بات کا عہد و پیمان لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے؟ کہ وہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والے، میرے گھر کو جہاں خانہ کعبہ ہے اسے طواف کرنے والے، عاکفین اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں، پاک رکھیں۔ یہ عہد پروردگار نے جناب ابراہیم خلیل خدا اور جناب اسماعیل جو ذبیح اللہ کہلاتے ہیں ان سے لیا ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کے لیے یہ آیت واضح طور کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اعتکاف کا ذکر کن عبادتوں کے ساتھ ہے؟ طواف، رکوع اور سجود کے ساتھ ہے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے معنی ٹھہرنا، اعتکاف کے معنی رکنا۔ فقہ میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے قربتاً الی اللہ ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان کے ساتھ ثواب الہی کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تو اس کے تمام گناہان گزشتہ پروردگار بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کا ثواب۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ جامع مسجد میں۔ دیکھیے ہر مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف جامع مسجد میں ہوگا، یعنی ایسی مسجد جس میں نماز جماعت یا نماز جمعہ امام عادل پڑھا رہا ہو یا پڑھائی ہو۔ اس شہر کی جو جامع مسجد ہے اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اور جو جامع مسجد نہیں ہے، بعض مراجع کے نزدیک رجا کی نیت سے ان مسجدوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، مگر مسجد کے علاوہ کہیں دوسری جگہ کے اوپر اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف یعنی مسجد میں قربتاً الی اللہ ٹھہرنا۔ اعتکاف 3 دن سے کم نہیں ہوتا، زیادہ ہو سکتا ہے مگر 3 دن سے کم نہیں ہوتا ہے۔ 3 دن کا اعتکاف ضروری ہے، اس سے کم ہوتا ہی نہیں اعتکاف۔ زیادہ کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر 2 دن اور بڑھا لیا یعنی 5 دن کر لیے تو 6واں دن واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر 8 دن کر لیا تو 9واں دن ہو جائے گا، یعنی اگر 2 دن اضافہ کر لیا تو تیسرا دن خود بخود اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں، ویسے ہی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کے احکام بھی ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ حالت اعتکاف میں بہت سی چیزیں حرام ہیں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور مجادلہ یعنی بحث کسی سے وہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی اعتکاف کے عالم میں یہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ خرید و فروش یہ بھی اعتکاف میں نہیں کر سکتے ہیں، تجارت نہیں کر سکتے اعتکاف میں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں تجارت؟ کیوں خرید و فروش نہیں کر سکتے ہیں؟ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف ایسے تو مسجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، مگر فلسفہ اعتکاف کیا ہے؟ فلسفہ اعتکاف یہ ہے کہ انسان کچھ دن کے لیے 3 دن کے لیے کم سے کم دنیا سے ناطے کو توڑے
اور اپنے پروردگار سے رشتے کو جوڑے۔ اعتکاف روح کے کمال کے لیے ہے، اعتکاف نفس کی پاکیزگی کے لیے ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر میں آئے گا، اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئے گا، اللہ کا مہمان بن کے رہے گا، تو یقیناً اس کے نفس کو ایک پاکیزگی ملے گی، دنیا سے رشتے کو وہ قطع کر لے گا تو اس کی روح کو ایک طہارت ملے گی۔ تو اسی وجہ سے خرید و فروخت اعتکاف میں صحیح نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے قربتاً الی اللہ ہو، یعنی ٹھہر رہے مسجد میں، عبادت ہے نا اعتکاف، اس وجہ سے قربت کی شرط ہے، قربتاً الی اللہ مسجد میں ٹھہرے، اللہ کے گھر میں ٹھہرے، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، مستحب نمازیں پڑھیں۔ روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی معین روزہ رکھیں، اور اعتکاف کا کوئی وقت بھی معین نہیں ہے، کسی بھی وقت اعتکاف کیا جا سکتا ہے، کسی بھی زمانے میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان اعتکاف میں بیٹھے، اور ماہ مبارک رمضان میں بہتر یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہے، اس میں انسان اعتکاف میں بیٹھے، اور پھر رجب میں جو ایام 20 ہیں، 13، 14، 15، اس میں اعتکاف میں بیٹھے۔ ان دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنا بہتر ہے، اس کے علاوہ اعتکاف کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ اس زمانے میں اعتکاف صحیح ہوگا جس زمانے میں روزہ رکھنا صحیح ہے۔ اگر وہ زمانہ جس میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، مثال کے طور کے اوپر خواتین کے لیے، تو مشکل ہو جائے گی، یا مثال کے طور کے اوپر عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، تو عید سے ایک دن پہلے کوئی اعتکاف میں بیٹھے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، عبادت جو اللہ سے رشتے کو جوڑنے کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب اللہ کے گھر میں ہوگا، قطع تعلق کر لیا دنیا سے، ہاں ضروری کام کے لیے وہ نکل سکتا ہے، مثلا نہانے کے لیے، بیت الخلاء کے لیے، مگر اتنا ہی وقت صرف کرے گا جتنا وقت عرف عام میں صرف کیا جاتا ہے۔ تشیع جنازہ کے لیے جا سکتا ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن ادھر نماز پڑھے اور فوراً پھر واپس مسجد میں آ جائے۔ زیادہ مسجد ہی میں وقت کو گزارنا ہے، مسجد ہی میں دن رات کو گزارنا ہے، مسجد میں گزارنا ہے، کیوں؟ تاکہ اپنے رب کو یاد کرے، اس کے قریب آئے، اپنے رب سے کے قریب آئے، مناجات کرے، دعائیں مانگے، اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کرے۔ اعتکاف میں سب کچھ انسان چھوڑ دیتا ہے، گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، جب سب کچھ چھوڑا ہے تبھی تو کچھ ملے گا، تبھی تو قرب خدا ملے گا، تبھی تو رحمت خدا ملے گی۔ دیکھیں ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے، مگر روح کی پاکیزگی کے لیے یہ عبادت قرار دی گئی ہے، جعل کی گئی ہے عبادت۔ تم اعتکاف میں آؤ، یعنی اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آؤ، سکون تمہیں ملے گا، اطمینان تمہیں ملے گا، روح کی پاکیزگی تمہیں ملے گی، نفس کی طہارت تمہیں ملے گی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال شاید اعتکاف میں لوگ نہ بیٹھ پائیں، اور شاید کچھ لوگ اگر ان کو موقع مل رہا ہے تو شاید بیٹھیں بھی، لیکن پھر بھی کسی بھی زمانے میں ہم اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ حقیقت اور فلسفہ اعتکاف سے واقف ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔